اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی شعبات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ سارا دار و مدار انسان کے اخلاص پر ہے۔ انسان اگر اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رائیگان نہیں ہونے دیتا۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، لوگ حج کے لیے نہیں روانہ ہو سکتے، تو میں ان کو ایک عظیم خوشخبری سنانا چاہتا ہوں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی وہ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے گزر چکے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ حج کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو وہاں رات کے ٹائم پر سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے ہیں جو انسان کے روپ میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتہ آ کے میرے پاؤں کی جگہ کھڑا ہوا ہے اور دوسرا فرشتہ ہے جو میرے سرہانے آ کر کھڑا ہوا ہے۔ تو جو پاؤں کی طرف سے کھڑا ہوا تھا تو اس نے کہا، جو سرہانے کی جگہ کھڑا ہوا تھا اس سے سوال کر رہا تھا کہ بھائی بتاؤ اس سال لوگ کتنے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اس نے بتایا کہ اس سال 6 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر دوسرا سوال، ان 6 لاکھ میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آئے تو 6 لاکھ ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مدرائے اٹھے خواب سے، بہت گڑ گڑا کر رونے لگے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمارا حج قبول فرما۔ دوسری رات اسی طرح سے خواب دیکھا اور اسی طرح سے سوالات بھی تھے، جوابات بھی وہی تھے، اور پھر دوسری رات بھی بہت روئے۔ پھر تیسری رات جب یہ سوئے ہوئے تھے تو خواب دیکھا کہ وہی منظر ہے لیکن ان تیسری رات میں جو ان کے سوالات کے جوابات تھے وہ بدلے ہوئے تھے۔ جوابات یہ تھے کہ ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے جو آ بھی نہیں سکا ہے لیکن اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے سارے لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ تو پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ وہ بندہ کون ہے اور کس علاقے کا رہنے والا ہے؟ اس فرشتے نے پوری ڈیٹیل اس کی سنائی کہ فلاں ملک کا رہنے والا ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، فلاں نام سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک مدرائی دوسرے دن وہاں ہی سیدھے اس کی طرف روانہ ہوئے کہ میں اس اللہ کے بندے کے ساتھ مل کر آؤں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدھے اس کی طرف روانہ ہوئے، اس سے جا کر ملے صحیح، پھر اس سے تعارف وغیرہ کروایا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک مدرہ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تیرا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں نہ شب بیدار ہوں، نہ تہجد گزار ہوں، نہ کوئی بڑے بڑے اعمال کرنے والا ہوں، باقی مجھے اپنا ایک عمل یاد آتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں جب بھی حرمین شریفین سے آنے والے لوگوں سے ملتا جلتا تھا تو میں بہت دل کے اندر رویا کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے بھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ چونکہ میں غریب آدمی تھا، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا، پھر میں روزانہ مزدوری بھی کرتا تھا اور اپنی مزدوری سے تھوڑے تھوڑے پیسے اسی نیت سے جمع کرتا جاتا تھا کہ جب میرے پاس سرمایہ جمع ہو جائے گا تو میں بھی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاؤں گا، حاضری بھرواؤں گا۔ پھر ایسا یہ ہوا کہ میرے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو گیا۔ پھر ہمارے علاقے سے جب حاجی جا رہے تھے حج کے لیے تو میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ تو پہلے زمانے میں لوگ جو ہے حج کے لیے پیدل جایا کرتے تھے یا بحری جہازوں کے ذریعے سے جایا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں جس گروپ کے ساتھ تھا تو ان کا بھی پیدل ہی سفر تھا، تو میں ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ ایک جگہ پر ہم پہنچے، وہاں جنگل تھا، رات ہمیں وہاں پڑ گئی، ہم رات کو وہاں ٹھہر گئے۔ تو رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر میں اٹھا اور ادھر ادھر تھوڑا چکر لگانے لگا، تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو بیچاری بہت کمزور بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی برتن ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھری بھی رکھی ہوئی ہے۔
پھر وہ بیچاری جیسے پاگلوں کی طرح کسی چیز کو تلاش کرتی پھرتی ہو، اس طرح سے وہ کسی چیز کو تلاش کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک مردار جانور پڑا ہوا تھا، اس کا کچھ گوشت کا ٹکڑا اس نے کاٹا، پھر وہ اس برتن میں رکھا، پھر وہ اپنے گھر میں لے گئی۔ میں نے جا کے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ اماں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کہ بیٹے کون سا سوال ہے تیرا؟ میں نے پوچھا کہ اماں آپ نے یہ ایسا کام کیوں کیا ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے اور کہنے لگی کہ بیٹے بات یہ ہے کہ میں بہت غریب ہوں، میرے گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، میری 3-4 بیٹیاں ہیں جن کو کھلانے پلانے والی صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا کچھ دن ہوئے تو کچھ دنوں سے میری بچیاں بہت بھوکی تھیں، تو میں نے ان کے کھانے کے لیے اور تو کوئی مجھ سے انتظام ہو نہ سکا، البتہ یہ میں نے مجبور ہو کر یہ کام کیا ہے۔ تو وہی بندہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہنے لگے کہ حضرت میں نے جب اس کی یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، اور مجھے اس بات کی پریشانی لاحق ہوئی کہ اس بیچاری کا گزر کیسے ہوتا ہوگا۔ پھر کہنے لگے کہ حضرت میرے پاس جتنا بھی حرمین شریفین کے لیے پیسے تھے، جو سامان تھا، وہ میں نے سارا اس کے حوالے کر دیا، اور کہنے لگا کہ ماں آپ میرے لیے دعا کرنا، اللہ پاک مجھے کبھی حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگا کہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے تو تیرے حج کا ثواب دے ہی دیا، لیکن تیری برکت سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا ہے۔ تو میری کتنی بہنیں اور کتنی مائیں، کتنے میرے بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے اس سال مکمل حج کی تیاری کر لی ہوگی، لیکن حالات کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ تو میں ان تمام اپنے بھائیوں، بہنوں اور ماؤں سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ دیکھو، جیسے ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھنا عبادت سمجھتے ہیں، اور روزہ رکھنا عبادت سمجھتے ہیں، اسی طرح سے غریبوں کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے اخراجات میں ان کا ساتھ دینا، یہ بھی ہمیں اسلام نے ترغیب دی ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت غریب کے پاس چل کر جائے گا کہ اے غریب، میں نے تجھے، اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرمائے گا، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم کہ میں نے تجھے دنیا کے اندر غریب اس لیے نہیں کیا تھا کہ تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہو جائے، تو لوگوں کی نظروں میں گر جائے، بلکہ میں نے تو تجھے غریب اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تیری ضرورتوں کو پورا کیا کریں، اور آج تو ان کا نام لیتا جا تو میں اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے کرتا جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، میرے تمام مؤدبانہ گزارش ہے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے کہ اگر آپ اس سال حج کے لیے نہیں جا سکے ہیں اور آپ کے پاس پیسے وغیرہ ہے بھی صحیح، تو خدا را اپنے غریبوں کا خیال رکھو، جو آپ کے پڑوس میں غریب ہیں۔ کئی بیچارے ایسے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ ابھی اتنی شدید گرمی ہے کہ گرمی کی وجہ سے ان کے گھروں میں پنکھا نہیں ہوگا، کسی کے گھر میں یعنی سولر نہیں ہوگا، کسی کے گھر میں بیٹری نہیں ہوگی، یا کسی کے گھر میں کھانا نہیں ہوگا، کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہوگی تو ان کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا کچھ ایسے ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کی شادی کروانا چاہتے ہوں گے لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی تمام بہنوں، بھائیوں اور ماؤں سے گزارش کروں گا کہ ان غریبوں کا خیال رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جس سال وہ حج کے لیے گئے تھے تو اس وقت تو 6 لاکھ لوگ جاتے تھے، لیکن اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 25 سے 30 لاکھ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آپ ایسا عمل کریں گے، آپ اگر غریبوں کی سیوا کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی 25 سے 30 لاکھ حجوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میری اس ویڈیو کے سننے سے اگر کوئی ایک ہی ماں نے، کسی ایک ہی بہن نے، کسی ایک ہی بھائی نے اگر اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔